حساب سے تو میں لوں گا اور آپ کو دینا پڑے گا، ورنہ پھر میرے صوبے کے لوگ جو ہیں پھر واضح طور پہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف ہم ایک آواز اٹھائیں گے، پھر ہم ایک تحریک چلائیں گے۔ میری دو تحریکیں ہیں، ایک میری پارٹی کی ہے، میرے لیڈر کی ہے، مینڈیٹ کی چوری کی ہے، ایک میرے صوبے کا وہ ذمہ داری جو مجھے عمران خان نے دی ہے، ایک وہ بھی ہے۔ پھر یہ تحریک کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ تحریک بھرپور ہوگی، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ یہ عوام اپنا حق لینا جانتی ہے، ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد جو ہمارے باقی سیکٹرز ہیں، ہیلتھ کارڈ ہمارا ماشاءاللہ شروع ہو چکا ہے، اس پہ ہم نے کام کر کے بہتر کرنے کے لیے پورا ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سسٹم کو ذرا، کیونکہ ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں ایبیوز ہو جاتی ہیں، تو اس میں جو کچھ اسپتال تھے جو انہوں نے اوور بلنگ کی، کچھ اور بھی ان میں کمیاں تھیں، کرائٹیریا بھی پورے نہیں تھے، اور وہ اس کے باوجود وہ لسٹ میں تھے ہیلتھ کارڈ کے، وہ بھی جو ہے انشاءاللہ وہ اسپتال بھی سارے کے سارے ہم نے نکال دیے، اور کرائٹیریا میں جو پورا نہیں ہوگا اسپتال اس پہ نہیں ہوگا، اور ہم کوشش کریں گے کہ اپنے سرکاری اسپتالوں کو ہم اس لیول تک لے جائیں کہ وہاں پر ہمارے سرکاری اسپتال میں ہی سارا علاج آپ کو مل جائے، تاکہ وہ جو پیسہ ہیلتھ کارڈ کا یوٹیلائز ہو رہا ہے وہ مجھے ہی واپس آئے سرکار کو، تاکہ اس سے میں بہتر اس کارڈ کے پیسے بھی بڑھا سکتا ہوں، کچھ اور چیزیں کر سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے ایک سائیکل میں لانے کے لیے انشاءاللہ ہم اس کے اندر یہ کام بھی کریں گے۔ ہیلتھ کو ہم نے امپروو کرنا ہے، ہماری پرائیورٹی ہے۔ کچھ ایریا جو ہیلتھ میں بہت بیکورڈ رہ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ ہماری پرائیورٹی ہے کہ ہم وہاں پر ہیلتھ کی فیسلٹیز لوگوں کو اپنے علاقے میں ہی ہم مہیا کریں گے۔ ہیلتھ کارڈ تو پورے پاکستان میں بہت جگہوں پہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن اپنے علاقے میں جب آپ کو سہولت ملے گی تو اس کا زیادہ فائدہ ہے کہ آپ کو کہیں دور جانا پڑے۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی ایک نظام بہتر ہوا تھا، دوبارہ وہ نظام خراب ہو چکا ہے، اور اس میں جو ہے نا ٹیچروں نے پھر سفارشیں کر کے ڈیورنگ انٹرم گورنمنٹ، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اسکول میں 6 ٹیچریں ایکسٹرا بیٹھی ہوئی ہیں، تنخواہ لے رہی ہیں، اور وہ اسکول کچھ خالی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ دوبارہ سارا کچھ ریوائز ہوگا، اسی طریقے سے مانیٹر ہوگا دوبارہ، اور ہر اسکول کو ٹیچر ہم مہیا کریں گے اور انشور کریں گے کہ وہ ٹیچر اسکول میں موجود ہو اور تعلیم دے، ورنہ مفت کی تنخواہیں لینے والا کام مزید نہیں ہے، وظیفے نہیں چلیں گے اس کے بعد۔ اب آ جائیں آپ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ میں بھی ہمارے بہت سے ایسے ضلع ہیں، بہت علاقے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی، زیادتی ہوئی۔ انشاءاللہ ان بیکورڈ ایریاز کو، جیسے عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم اوپر لے کے آئیں گے اور برابری کی بنیاد پہ ان علاقوں کے ساتھ برابر کریں۔ اتنے جلدی نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم اتنے بہتر ہو جائیں کہ بالکل ہی بیکورڈ نہ ہو، ان پہ ہمارا مین فوکس ہوگا۔ اب انویسٹمنٹ کہاں پہ ہوگی؟ انویسٹمنٹ جو انشاءاللہ ہم کریں گے اپنے پیسے کی، چونکہ پیسہ عوام کا ہے، عوام کو نہیں ملے گا، اور انڈسٹری کو ایک سستے ریٹ پہ جب انرجی ملے گی تو اس سے انڈسٹری پاکستان میں زیادہ ہوگی، اور پاکستان کے ایکسپورٹس میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ سرکاری نوکریاں ہم نے کافی زیادہ دی ہیں، کافی لوگ کافی بینکوں میں سرپلس ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کے اوپر کام نہیں ہوا، اور آج ہمارے بہت سے ایسے محکمے کہ جن کو حکومت کو کچھ دینا چاہیے تھا تاکہ ان محکموں کی وجہ سے حکومت کو کچھ ملے اور حکومت آگے وہ عوام پہ لگائے، وہ محکمے حکومت سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو کچھ محکمے جو ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے پیسہ ان پہ نہیں لگ رہا۔ حالانکہ اگر کیپیسٹی بلڈنگ ان کی جائے، فار ایگزامپل ایکسائز ڈپارٹمنٹ اب ہے، اس میں KPRA ہے، اگر اس میں آپ وہی پیسہ ڈیجیٹائز کرنے میں ان کے اوپر انویسٹ کریں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، تو وہ اپنے ریونیو کو بہت اوپر لے جا سکتے ہیں، لیکن ان کا وہ پیسہ لگتا ہے بیسیکلی ان محکموں پہ، ان نکموں پہ، نکٹوؤں پہ کہ جو ڈپینڈنٹ ہیں اوروں کے اوپر اور اپنے آپ کو سیلف سفیشینٹ نہیں کر رہے۔ تو اس وجہ سے اب ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے آپ کو آپ لے کے آئیں اس لیول تک، جو آپ کے اخراجات ہیں وہ تو آپ خود ہی پورے کریں ہی کریں، بلکہ اس کے علاوہ آپ عوام کے لیے بھی کچھ دیں اور ایک اپنا ایڈ کریں، اپنا ایک سسٹم کے اندر کوئی پیسہ اور ریونیو، تو اس پہ کام ہوگا، اور جو کر رہے ہیں کام بہتر اور جو ریونیو آ رہا ہے اس سے اس ریونیو کو بڑھانے کے لیے ان پہ انویسٹمنٹ ہوگی۔ ڈیجیٹائز کرنا سسٹم کو بہت ضروری ہے۔ دنیا میں جہاں پہ ترقی ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی ہے اس کی وجہ ہے، وجوہات ہیں، ہم نے اس پہ کام کرنا ہے، اور وہ ترقی تب ہی ہو سکتی ہے سسٹم جب ڈیجیٹائز ہو جائے۔ ابھی آج ایسا سسٹم دنیا میں آ چکا ہے کہ میرا ہیلتھ کارڈ کوئی ابیوز نہیں کر سکتا، میرے پاس پوری فیملی کی ہسٹری آ جائے گی، اسے پتہ ہوگا کہ کون کون سی بیماریاں ہیں، اس بیماری پہ کتنا پیسہ لگا ہے، کب لگا ہے، اس کے بعد دوبارہ کیوں آئی ہے، لیکن اس پہ بڑی کاسٹ آتی ہے پر ہاسپٹل، اس میں ٹائم ضرور لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ ہم کچھ اسپتالوں میں اس کو شروع کریں گے تاکہ ٹائم میں جا کے سسٹم ایبیوز نہ ہو سکے۔ دیکھیں کرپشن کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ کرپشن کے جو مواقع ہیں، جو گنجائش ہے سسٹم میں، اس کو ختم کیا جائے۔ اس کے بغیر کرپشن کو جو ہے، یہ نیب کے ادارے بھی بنے، اینٹی کرپشن بھی چل رہی ہے، بہت احتساب کی باتیں ہوئی، لیکن وہ کیوں کنٹرول نہیں ہوئی؟ کیونکہ دنیا میں جو ایک میکینزم ہے ختم کرنے کا، وہ سسٹم کے اندر ہی کرپشن کرنے کی گنجائش نہ ہو، وہ ہے، اور ہم اس پہ ابھی تک نہیں گئے، انشاءاللہ ہم اس پہ جائیں گے، اور میں واضح پیغام دے رہا ہوں، کرپشن کے اوپر میرا واضح پیغام ہے، اور یہ پیغام
اسلام کے مطابق ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے. میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ رشوت دینے والے ہی فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں شیطان کے, اور رشوت لینے والوں کو اس پہ لگا رہے ہیں. تو یہ دونوں برابر کے مجرم ہیں. اگر کسی بندے پہ ثابت ہو اسے رشوت لی ہے تو وہ تو جائے گا گھر, کام شروع ہو چکا ہے, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ انشاءاللہ اور اوپر لیول پہ ہو رہا ہے, نیچے والا نہیں, اوپر سے شروع کیا ہوا ہے. اور اگر ساتھ جس نے رشوت دی ہے وہ بھی ساتھ گھر جائے گا, اس کو بھی وہی سزا ملے گی. اس لیے بہتر ہے لینا بھی چھوڑ دو اور دینا بھی چھوڑ دو, کیونکہ دونوں جو ہے نا وہ بچیں گے نہیں. اب تو میرا واضح پیغام ہے, بار بار دے رہا ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کو نکالنے کا. پھر سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر منتیں شروع ہو جاتی ہیں, پھر تلے شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ ایسا کام ہی نہ کریں کہ آپ کو سفارش کرنی پڑے, منت کرنی پڑے اور ترلے کرنے پڑے. میں سمجھتا ہوں کہ رشوت خور کو نکالنے سے مجھے کم از کم بدعا نہیں, میں بدعا سے بڑا ڈرتا ہوں, لیکن ایسے بندے کو نکالنے سے مجھے اس کی بدعا نہیں لگتی, بلکہ مجھے لوگوں کی دعا زیادہ ملے گی. تو بہتر ہے اس کام کو آپ نہ کریں اور آپ اس کام سے گریز کریں. کچھ سیکٹر ہمارے جو ہیں بہت زیادہ اس وقت ایسے ہیں کہ جن میں ہمارا ریونیو بہت بڑھ سکتا ہے. مائننگ اس میں ہمارا اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے, اس کے اندر انشاءاللہ ہم اتنا بہترین ایک نظام لا رہے ہیں, ایک اپنی مائننگ کمپنی بنا رہے ہیں, اور ایک پرسنٹیج کر کے پرسنٹیج لیول کے اوپر کام ہوگا. جو ریٹ مائننگ کے دیے ہوئے ہیں ان ریٹوں کے اوپر تو لگتا ہے کہ جو ہماری مائننگ استعمال کر رہا ہے وہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس کی ذاتی کوئی ملکیت ہے اور وہ خراج دے رہا ہے حکومت کو. ایسا نہیں چلے گا. اب آپ کام کریں, اللہ آپ کو نصیب کرے. نظام بننے والا ہے, ایکٹ میں تبدیلی آ جائے گی, اپنی مائننگ کمپنی گورنمنٹ کی بن جائے گی. اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ زیادہ کریں گے تو آپ کو مائن ملے گی. آپ کام نہیں کریں گے آپ گھر جائیں گے. اور آپ جب اچھا ریونیو لیں گے اور ہمیں دیں گے تو ہم آپ کو انسینٹیو بھی دیں گے کہ آپ اور زیادہ کام کریں. ہمارے باہر کے انویسٹر بھی انشاءاللہ انٹرسٹڈ ہیں اس میں, ہماری بات چل رہی, کئی ممالک ہیں, کئی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, اور لوکل لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ ہمیں خوشی ہے کہ آپ آئیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ سفارش کر کے یا تعلقات کی بنیاد پہ لیزیں تو لے لیتے ہیں, اور لیزیں لینے کے بعد آپ کی وہ نہ آپ کی اس پہ کوئی ایکسپرٹیز ہوتی ہے, نہ آپ کا وہ کام ہوتا ہے, اور لیزیں اتنی زیادہ پڑی ہوئی ہیں لوگوں کے نام پہ کام نہیں کر رہی, ساری کینسل ہو رہی ہیں. ساری شروع ہو چکے کینسل ہو, کافی تو ہم نے کر دی ہیں, باقی بھی کینسل ہوں گی. اور نیکسٹ کو ملے گی ایک ٹائم پیریڈ میں. اگر وہ کام نہیں کرے گا تو اس ٹائم پیریڈ کے بعد اتنا ہی پیسہ اس میں ٹیکس آئے گا جتنا کام کر کے وہ نکالتا اور ہمیں دیتا, یا پھر وہ فارغ گھر جائے گا. تو اس لیے بہتر ہے اس کام میں نہ گھسو جو کام آپ نہیں کر سکتے, وہی کرو جو آپ کر سکتے ہو. آخر میں میرا یہ میسج ہے پورے صوبے کو, پورے صوبے کی عوام کو, کہ یہ عمران خان کی حکومت ہے, اور عمران خان کے ویژن کے مطابق اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. اور میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی سرکاری افسران کے خلاف ہوں. الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے وکٹمائزیشن نہیں کی. ہم نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوا, جس طریقے سے کیا گیا, اگینسٹ دا لا کیا گیا, غلط طریقے سے کیا گیا, قانون کو توڑا گیا, بار بار توڑا گیا, ذاتیات کی گئیں, آئین شکنی کی گئی, اس کے باوجود بھی اس ملک کے لیے ہم نے سب کو معاف کیا اور ہم نے کہا آگے بڑھو. اور میں اس پہ پوری اپنی پارٹی کا, کیونکہ یہ میرے ساتھ نہیں ہوا, میری پوری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے صوبے میں, مجھے فخر ہے اپنے ورکرز پہ, اپنی لیڈرشپ پہ, اپنے لوگوں پہ, اپنی عوام پہ, کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ کسی مجبوری کے تحت کسی نے غلطی کی ہے تو اس غلطی کو معاف کر کے اگر وہ اصلاح کی طرف آتا ہے تو ہم اصلاح پہ خوش ہو کر ان کو آگے ساتھ چلنے کو بھی تیار ہیں. لیکن اگر کوئی پھر بھی اصلاح نہیں کرتا تو پھر میرے خیال میں وہ پھر سزا کے لیے بھرپور تیار رہے, اور سزا بھی سخت سزا ہوگی, مذاق والی نہیں ہوگی. میرے پالیسی میں نہیں ہے کہ میں بندے کو ٹرانسفر کروں گا, میں ٹرمینیٹ کروں گا. یہ آپ یاد رکھیں, میں برملا کہہ رہا ہوں, ٹرمینیٹ فرام سروس. اور اگر کوئی زیادہ ثبوت آ گئے تو پھر پینشن بھی ختم کروں گا. جو ایسا بھی کروں گا پھر کہ جو تنخواہیں لی ہوئی ہیں, پھر چاہے اپنا سارا کھایا ہوا مال واپس کرنے کے لیے وہ ساری تنخواہیں بھی دوبارہ وصول کروں گا. اس لیے بہتر ہے کہ ایسے اقدامات کی طرف مجھے نہ جانا پڑے. اپنی اصلاح کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں, اور اصلاح کر کے آگے بڑھیں, اور آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کریں اس صوبے کی ترقی میں. اس صوبے کی جو عوام کی اس کے مسائل کے لیے آپ کو تنخواہ دی جا رہی ہے, عوام کے ٹیکس کے پیسے سے مراحت دیے جا رہے ہیں, اس کے لیے اپنا وہ کردار ادا کریں. اس جہان عوام کے سامنے سرخرو ہوں, اس جہان اللہ کے سامنے سرخرو ہوں. لیکن میں عوام کو یہی بتا رہا ہوں کہ میں اسی طرح اپنے لوگوں کو بھی سپورٹ کروں گا کہ اگر عوام زیادتی کرتی ہے کسی کے ساتھ, کیونکہ کئی دفعہ عوام بھی زیادتی کرتی ہے. ضروری نہیں سرکاری افسران کو یہاں پہ ہم کئی الزام لگا سکتے ہیں کئی چیزوں پر کہ ہمارے خارجہ پالیسی میں ہم غلام ہیں, باہر کے ہمارے پہ باہر کے حکم ہمارے پہ آتے ہیں اور ہمیں وہ ماننے پڑتے ہیں, مانتے ہیں. ہماری پالیسیاں ایسی بنائی گئی ہمارے ان لوگوں کی نے بنائی کہ جن کو ہم نے خود ہی بڑا بنایا, اور انہوں نے ہمیں
ایک آزاد ہونے کے بعد پھر غلام بنایا. لیکن اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے, پالیسیز کے اندر جو یہ سسٹم میں لوگ ہیں یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, یہ آپ کا بھائی ہے یا میرا ہے, کوئی باہر سے نہیں آیا ہوا. یہ اپنی اصلاح کر رہے ہیں, اور اگر اصلاح کر کے ٹھیک ہو رہے ہیں آپ ان کو سپورٹ کریں. ہاں جو ٹھیک نہ ہو اس کو پھر سزا دینے کے لیے میں عوام کے ساتھ ان کے ساتھ نہیں ہوں. اسی طرح ان کو بھی میں میسیج دے رہا ہوں, اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو میں زیادتی کرنے والے کے ساتھ بالکل نہیں ہوں گا, میں اس کے ساتھ ہوں گا جسے زیادتی ہوگی. یہ کلیئر میسیج ہے. اس میسیج کے ساتھ سسٹم کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, سسٹم کو آپ نے بنانا ہے. جب آپ کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے, آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے ان چیزوں میں کہ آپ کرپشن کو روکیں, آپ کوالٹی آف ورک کو دیکھیں, اس کو روکیں. کوالٹی اگر ٹھیک نہیں ہے آپ کو پورا اختیار ہے, اس کے لیے آپ کو نہ ایکسل ہونے کی ضرورت ہے, نہ ایس ڈی او ہونے کی ضرورت ہے, نہ ایم پی ہونے کی ضرورت ہے, نہ ایم این اے ہونے کی ضرورت ہے, نہ بلدیاتی نمائندہ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو میں اختیار دے رہا ہوں عوام کو, آپ روکیں, آپ روکیں, میرے تک پہنچائیں. میرا انشاءاللہ جو پورٹل میں لگا رہا ہوں ٹریکنگ سسٹم کے ساتھ پورٹل میں انشاءاللہ اسٹیبلش کر رہا ہوں. باہر وہ بن رہا ہے, تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق ہوگا. اس میں خود ٹریک کروں گا ہر چیز کو. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, اور جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر حد تک جائیں اور اس چیز کو روکیں جو پالیسی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور میں آپ کا ساتھ دوں گا. ہاں اگر آپ کو یہ لگے اس کے بعد میرے ساتھ یہ محنت کرنے کے بعد کہ شاید میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں, تو پھر آپ کو دل برداشت ہونا چاہیے. نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے, حرام ہے. نا امیدی نہیں کرنی. مجھے عمران خان نے سکھایا, ہمیشہ عمران خان نے کہا امید کا, ہوپ کا. میں اسی ہوپ کی بنیاد پہ آپ سے ہی ہوپ کرتا ہوں, افسران سے ہی ہوپ کرتا ہوں, اپنی عوام سے ہی ہوپ کرتا ہوں کہ اس ہوپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, اور ہم نے اپنے اس کم ٹائم میں انشاءاللہ اپنے لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. نوجوان, میرے بچے اور بچیاں سب سن لو, کلاس 4 میں اگر میں آپ کو بھرتی کرتا ہوں سرکار پہ برڈن ڈال کے اور ضرورت نہیں ہے, تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کو روزگار دینا چاہتا ہوں. میں آپ کو اپنے گھر میں روزگار دوں گا, میں آپ کو گرانٹ بھی دوں گا روزگار کی, میں آپ کو بلا سود قرضے بھی دوں گا روزگار کے لیے, اور اس روزگار کے لیے میں آپ کو پیسہ دوں گا. لیکن میں پھر ویریفائی ضرور کروں گا کہ میں نے جس کام کے لیے پیسہ دیا تھا کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں یا آپ وہ کھا گئے ہیں. پھر جو کھائے گا وہ جیل بھی جائے گا. یہ نہیں ہے, کیونکہ وہ پیسہ میرا نہیں ہے, وہ پیسہ اس عوام کا پیسہ ہے, ٹیکس کا پیسہ ہے. اس کے لیے انشاءاللہ آپ 5-5, 7-7 لاکھ روپے بھرتے ہو یار. ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کلاس 4 کی نوکری 25,000 روپے تنخواہ ہے. وہ یار 5-6 لاکھ روپے کی 1-2 گائیں کیوں نہیں لیتے ہو؟ 30 کلو دن کا دودھ دیں گی. آج دودھ کا ریٹ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ کی تنخواہ وہ کما کے دے دیں گی 3 گائیں. جتنی وزیر اعلیٰ کی تنخواہ ہے 2.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے وزیر اعلیٰ کی. افسروں کی تنخواہ تو بہت کم ہے. اب 200 مرغی لے لو, 2200 کی ایک مرغی ملتی ہے انڈوں والی. اگر آپ بہت بدبخت اور آدھی بھی انڈا دے رہی ہے, 40 روپے کا انڈا ٹھیکیدار اٹھا رہا ہے. پیسوں کا حساب لگاؤ مہینے کا. اگر آپ کو میں 2% پہ لون دیتا ہوں 2% پر بھی, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 سال میں آپ 2 دن جو کما رہے ہیں وہ اپنے قرضے میں اتار رہے ہیں, باقی 28 دن آپ کی جیب میں جا رہا ہے, اور وہ لاکھوں روپے ہے. اس کو سمجھیں, اپنا کاروبار کریں, آگے بھی بڑھو گے, اس سے آگے بڑھو گے. میں آپ کی ہیلپ کروں گا. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے میں پیسہ دوں گا اس کو, میں حکومت کی طرف سے پیسہ دوں گا, گرانٹ بھی دوں گا. جو بہت غریب ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرضہ نہیں اتار سکتا, اس کو میں گرانٹ بھی دوں گا. جو مجھے لگتا ہے قرضہ اتارے گا ساتھ ساتھ, کیونکہ آپ کا جو قرضہ اترے گا اس قرضے سے آپ کے بعد کسی اور کو ملے گا. آپ اس میں میرا ساتھ دیں, کاروبار کریں, کاروبار میں برکت ہے, بڑھے گا, آپ آگے جائیں گے. آپ اپنے رائٹ طرف دیکھیں, لوگوں نے کاروبار کیے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. کلاس 4 کا ملازم تو کلاس 4 ہی ریٹائر ہوتا ہے. اکا دکا کوئی شاید ایم اے بی اے کر کے بیچارہ کوئی وہ بھی کوئی پروموشن آتی ہے انٹر ڈپارٹمنٹ میں, تو اس میں کہیں پروموٹ ہو جائے تو ہو جائے. ترقی نہیں ہے اس میں, اس میں ترقی ہے. اور یہ سنت ہے, تجارت کریں, کاروبار کریں, محنت کریں. سنت بھی ہے, یہ سنت پہ اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. تو میری یہ کوئی باتیں تھیں. اس کے علاوہ میں انشاءاللہ جیسے یہ پورٹل ہمارا لگے گا, یہ ہمارا جو جیسے ہی بجٹ پاس یہ بھی ہوگا, نئے سال کا, یہ تو پرانے سال کا تو ہمارا بجٹ نہیں ہے, صرف 2 مہینے ہی ہے جو ہم نے ابھی خالی تنخواہ پینشن دی, کیونکہ ہمارا وہ جو آرڈر ہوا تھا ابھی شکر ہے اس پہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لے لیا ہے. جو انلیگل یہ سیٹس دے رہے تھے ریزروس کی, تو ہم اس میں بجٹ میں اور چیزیں نہیں کر سکے. صرف تنخواہ پینشن وہ بھی ہم کیبنٹ کے تھرو دے رہے تھے اب تک, اور ریسینشلز ہمارے خرچے تھے. تو انشاءاللہ اس 2 مہینے میں ترقیاتی کام بھی شروع ہو رہے ہیں آپ کے جو رکے ہوئے تھے. ان 2 مہینوں میں وہ بھی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ بھی دن 15-20 ڈیز. اور اس کے بعد جو نیا بجٹ آئے گا اس کے بعد میں پورے ویژن کے ساتھ وہ بجٹ دوں گا, اور یہ بجٹ عوامی بجٹ ہوگا, آپ کے لیے ہوگا. لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اس بجٹ کو یہ سمجھیں گے کہ جیسے اپنے گھر میں آپ ہر چیز کا خیال کرتے ہیں, گھر بناتے ہوئے دیکھتے ہیں ایک ایک چیز کو نکتہ چینی کے ساتھ, اور اپنا سمجھ کرتے ہیں یہ پیسہ آپ کا پیسہ ہے. آپ نے اس پیسے پہ ایسے ہی مانیٹرنگ کرنی ہے, ایسے ہی چوکیداری کرنی ہے, میرے لیے, اپنے لیے, اس قوم کے لیے, صوبے کے لیے.
آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو کر دیں جی. شکریہ. میں نے شروع میں جو بات کی لا اینڈ آرڈر کی وہ یہی چیز ہے, اسی میں آتی ہے یہ چیز بھی. دوسری جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ منشیات کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے. منشیات کے اوپر تو ہم نے انشاءاللہ ابھی ایسا ہم ایک سسٹم لا رہے ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ 1 مہینے میں آ جائے گا کہ ہمارا چیکنگ کا طریقہ ہے. اگر اس میں کوئی آپ کی ہیومن انٹیلیجنس کے ساتھ آپ کو پتہ نہ چلے کہ فلانے خانے میں کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ چلا ناممکن ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اس کا. اب انشاءاللہ سسٹم آ رہا ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے پتہ چلے گا اوپر سے ہی اسکین کر کے کہ گاڑی میں منشیات ہے یا بارود, دونوں چیزوں کا. آئس جو ہے اور ہیروئن ایک خاص مقدار کے بعد میں انشاءاللہ ایکٹ لے کے جا رہا ہوں اسمبلی میں, سزائے موت ہوگی اس کے اوپر. میں ڈرگ ٹریفکرز کو, ان منشیات فروشوں کو جو میری قوم کو تباہ کر رہے ہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور میں ان کو لٹکاؤں گا. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ کام چھوڑ دو, ورنہ آپ لٹکے ہوئے ملو گے. آپ کو میں سولی پہ لٹکاؤں گا کیونکہ آپ ہماری پوری قوم کو سولی پہ لٹکا رہے ہو. تو یہ بھی واضح ہے کہ اس پہ ایک ایکٹ بھی آ رہا ہے انشاءاللہ. اور چونکہ منشیات کا استعمال زیادہ ہو گیا ہے, اسپیشلی آئس اس کا زیادہ ہو گیا ہے, تو تھوڑا فرق ہے جو میں نے اسٹڈی کی ہے اس میں. ہیروئن جو ہے وہ بندے کو کمزور کر کے بس وہ یہ ہے کہ اس نے کوئی چوری کر لی چھوٹی موٹی, کوئی کیٹا ہی چوری کر لی یا کوئی سریا توڑ لیا یا کوئی بیٹری چوری کر گیا. یہ آئس جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے. یہ انسان کے اندر طاقت لے آتی ہے, دماغ سو رہا ہوتا ہے, جسم جاگ رہا ہوتا ہے. یہ چیز بڑی ہے. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ میں نے جو اپنا انالیسس کیا ہے, یہ آئس کے استعمال والے لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اب انشاءاللہ ہم عنقریب جو ہے یونیورسٹیز میں اور کالج میں پہلے وغیرہ ٹیسٹ کرنے لگے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس پہلے تو جو ہمارا مستقبل ہیں, جو وہ نوجوان پڑھے لکھے جنہوں نے ہمارا نام روشن کرنا ہے پاکستان میں یا باہر جا کے, ان کی کیا پوزیشن ہے, ان کے گھر والوں کو پتہ چلے, ہمیں پتہ چلے. اور ساتھ اس کے علاوہ جو ہمارے اس کے علاوہ لوگ ہیں فیس 2 میں ہم ان کا بھی ٹیسٹ کریں گے اور سیدھا ریہیب بھیجیں گے تاکہ بجائے وہ کرائم کرتے رہیں اپنا نشہ پورے کرنے کے لیے اور تباہی کریں اپنی بھی اور کسی اور کی بھی, تو اس سے بہتر ہے کہ ان پہ ہم انویسٹمنٹ کریں, ان کو ریہیب میں ڈال کر ان کو ریہیب میں ٹھیک کر لیں. اور جو ٹھیک ہونے کو تیار نہیں ہے میرے بھائی, پھر 2 جیلیں ہیں جو میں تیار کر رہا ہوں. پھر آپ ریہیب کے بجائے آپ اگر باز نہیں ہوگے پھر آپ جیل میں ہی پڑے رہو گے, خوش ہوتے ہیں خفا ہوتے ہو. اب یہ لائیو میں جتنے کمنٹس آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ خان کے امام یہی کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا جو ابھی مسئلہ ہے نا وہ فوری طور پر کس طرح حل ہو. وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, یہ 2 جو ڈپارٹمنٹس ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں, بجلی بھی اور گیس بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے پہلے تو ہمارے لیڈر کو انہوں نے اندر ڈالا ہوا ہے اور بے گناہ ڈالا ہوا ہے, کسی کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. اب تو بچے کو پتہ چل گیا کچھ نہیں ہے کیسوں میں. اور ان حالات میں ہمارے ساتھ جو رویہ ہے, ہمیں اپنے بقایا جات بھی نہیں دے رہے, پیسہ بھی نہیں دے رہے, مجھے چیف سیکرٹری نہیں مل رہا ہے 2 مہینے سے. اب میرے پاس پاور ہے اس کی کہ میں چیف سیکرٹری کو اس والے کو فارغ کر کے اور اپنا چیف سیکرٹری صوبے والا بٹھا دوں. اور یہ پہلے ہو چکا ہے اس ملک میں, لیکن میں نہیں چاہتا اس طرح کہ میں ایسے پریزیڈنٹ بناؤں کہ جو ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ وہ افسر جو ہے اس کی طرف مجرو نہ ہو. اچھا افسر ہے, میرے صوبے کا نہیں ہے, میرے صوبے کا مجھے چاہیے, اپنی ٹیم میں نے لانی ہے. مطلب ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اچھا افسر ہے, اچھا کام میرے ساتھ کر رہا ہے کہ میں اس کی بے عزتی کروں کہ ہمیں کوئی عہدے سے نہیں ملتے, اللہ معاف کرے, کہ ہم لوگوں کی مطلب بے عزتی کریں یا اپنا حکم چلا کے لوگوں کو جو ہے نیچا دکھائیں. تو یہ جو چل رہا ہے, تو جلدی کی جو بات یہ کر رہے ہیں, تو جلدی کی بات یہی ہے کہ سب کو پتہ ہونا چاہیے. اور جو ہم جو کہتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا آواز اٹھاؤ, تو آپ آواز نہیں اٹھاتے. یہی نکمے لوگ آپ پہ مسلط رہے ہیں پچھلے 50 سال سے. پھر عمران خان کے جانے کے بعد پھر ان کو مسلط کیا, یکدم انہوں نے مہنگائی وہاں پہنچا دی, پھر اس کے بعد پھر یہ حالت پہنچا دی, پھر PDM2 کا تجربہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے. تو میں اس کے لیے شرافت سے ان سے بات کر رہا ہوں, وارننگ دے رہا ہوں. پھر یہ ہے کہ آپ جو یہ کمنٹیں کر رہے ہیں نا بھائی, کمنٹوں سے کام نہیں چلے گا, پھر نکلنا پڑے گا. یہ جو گھر میں گرمی کھا رہے ہو نا, اس کے بجائے باہر نکلنا پڑے گا, اور باہر نکل کے جانا پڑے گا, اور پھر بیٹھنا پڑے گا. پھر حق ملتا ہے, حق مانگ کے نہیں ملتا. حق مانگ کے ملنے والے اور دینے والے لوگ اور ہوتے ہیں, ان کا کوئی ظرف ہوتا ہے. یہ کم ظرف لوگ ہیں, کم ظرفوں سے حق چھیننا پڑتا ہے. پھر چھیننے کے لیے جب میں نکلوں گا, پھر صوبے کے عوام سے میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ پھر آگے مجھے نہیں ہونا پڑے گا. جب میں نکلوں تو پتہ چلے کہ میرے آگے ایک عوام جا رہی ہے, حالانکہ میں آگے چلنے کو تیار ہوں. اگر میں آپ کا بڑا ہوں صوبے کا اس وقت, میں تیار ہوں, لیکن مذہب یہ ہے کہ جب میں نکلوں تو میرے سے آگے بھی اتنی عوام ہو اور پیچھے بھی اتنی عوام ہو. تو انشاءاللہ ہم پہنچے نہیں ہوں گے ابھی کہ ان کی ہوا نکل جائے گی, ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے, ان کی تو کوئی مورل ویلیوز ان کی نہیں ہے.
ون بائی ون. کل کا جو آپ کا اسپیچ تھی، آپ کا خطاب بہت اہم تھا، بہت ساری اس میں چیزیں تھیں. کچھ آپ نے ایسی باتیں بھی کی کہ آئیں بات کریں، آئیں ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، مسئلے کو حل کرتے ہیں، پاکستان کے لیے مسئلے کو حل کرتے ہیں. کہیں سے آپ کو اس کے منفی یا مثبت اشارے ملے ہیں یا اس کا کوئی ریسپانس نہیں آیا؟ دوسرا یہ ہے کہ آپ فوری ریلیف کے حوالے سے عوام کو کیا ایسے کون سے ایسے منصوبے دینا چاہتے ہیں، کیونکہ ضمنی بجٹ بھی اب پیش ہو گیا ہے شاید آج، اور آپ کے جو بجٹ بھی آنے والا ہے. ایسی دو چار چیزیں جو آپ کے اس وقت آپ کے بس میں ہیں اور آپ عوام کو منتقل کرنا چاہتے ہیں. یہ دو سوال. پہلی جو بات ہے، پہلے میں یہ بات کر لوں، ہم نے آتے ہی ہیلتھ کارڈ شروع کر دیا. لوگوں کو کافی تکلیف تھی اس وجہ سے. آپ کو پتہ ہے لوگ پورے 2 سال سے ویٹ کر رہے تھے، اپنے آپریشن نہیں کرا پا رہے تھے، اور ہم نے آتے ہی اس کو شروع کر دیا. لائبریری بھی ختم کر کے ماشاءاللہ وہ کام شروع ہے، اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے. پھر جیسے ہمارا رمضان آیا، ہم نے ڈیٹا کے مطابق جو لوگ تھے، جو ڈیٹا، کیونکہ دیکھیں ٹرانسپیرنسی میں نے کرنی ہے، میں ٹرانسپیرنسی کر کے ہی آگے بڑھ سکتا ہوں. مجھے میرے لیڈر نے یہی کہا، میرے پارٹی کا یہی ویژن ہے. اس میں جو ہمارے 25% بلو جو پاورٹی لائن والے لوگ تھے، ان کو ہم نے وہ پیسہ دیا اور بڑی عزت سے دیا ہے. اور انشاءاللہ کوئی بھی شکایت نہیں کرے گا. کسی کے گھر جانا پڑا یا کسی کی ہم نے ایک واقعہ ہوا تھا صحیح لینے کا ایک بندے کا، تو اس میں نے کتنا ایکشن لیا کہ پالیسی بریک کی ہے، اور میں نے اس کے اوپر وہ بندوں کو سسپینڈ بھی کرایا جنہوں نے وہ ایونٹ رکھوائے تھے. اس میں قصور ہمارے لوگوں کا بھی تھا کہ آپ رکھیں ایونٹ کروانے والے میں وہ بھی تھے، لیکن چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. انسان اپنی ٹیم میں چھوٹی موٹی غلطیوں پہ لوگوں کو چینج نہیں کرتا. پہلی بات تو یہ ہو گئی، وہ ہم نے دیا. ساتھ ساتھ اس وقت جو ہے بارشوں میں جو ہمارا ایک بہت ہی زیادہ بارشیں اس دفعہ ہوئیں، تو الحمدللہ ہم نے انسٹنٹ 24 گھنٹے میں لوگوں کو ریلیف دیا ہے. اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو آنا نہیں پڑا، لوگوں کو لائنیں نہیں بنانی پڑیں، لوگوں کو اپیلیں نہیں کرنی پڑیں، بلکہ خود ہی ہمارے تمام ہم نے ڈسٹرکٹ کو جہاں یہ بارشیں ہوئی یا سیلاب وہاں پہ آیا، تو کافی بڑی مقدار میں آیا بہت جگہوں پہ. تو وہاں پہ ماشاءاللہ لوگوں کو خود ہی جا کے ادھر گھر میں ہی ہر چیز ملتی رہی. اس لیے کوئی ایونٹ کرائی آپ نے نہیں سنی ہوگی، اور انشاءاللہ لوگوں کو ہم نے اس کے مطابق اپنی چیز اور حق پہنچایا. صوبے کی گورننس میرے خیال میں انشاءاللہ بہتر ہے، ایک بہتر سمت کی طرف جا رہی ہے. اور اس میں جو ہماری جو ایڈمنسٹریٹو گورننس ہے ڈسٹرکٹ کی، وہ میں نے ابھی تک چینج نہیں کی ہے، کیونکہ وہ میں چیف سیکرٹری آنے کے بعد چینج کروں گا. کیونکہ وہ جب آئے گا، وہ صوبے کا ہے، اس کی بھی 22-24 سال کا یہاں پہ ایکسپیرینس ہے. افسران، میرا بھی تجربہ ہے 9 سال کا. مل بیٹھ کے میں چاہتا ہوں کہ ہم ٹیم اتاریں اپنی، ایک وہ ٹیم جو سمجھ جائے کہ اب ہم نے اگر کیچ ڈراپ نہ کیا، نو بالیں نہ کرائیں، زیادہ رن نہ کھائے یا گندی بیٹنگ کی پرفارمنس نہ دی، تو پھر ہم یہ گورنمنٹ کی ٹیم کا حصہ ہے اور ہم چلیں گے، وہ ہم اتاریں گے. اس سے پہلے جو ٹیم چل رہی ہے اس میں بہت سے لوگ یہی بھی ہوں گے، کوئی یہ نہیں سارے چینج ہوں گے. ان کی پرفارمنس بھی ابھی کی ہم ایویلویٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے گڈ گورننس بہترین طریقے سے دینی ہے. اور اب بھائی بڑا امپورٹنٹ سوال کیا انہوں نے، اس کا میں ابھی آرام سے جواب دینا چاہ رہا تھا. دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ میں نے جو کل اسپیچ کی اور 9 مئی کے حوالے سے بات کی، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں کھل کے بات کرنی پڑے گی ان پر. اگر ہم کھل کے بات نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں. ہاں کچھ باتیں ہم کھل کے نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ باتیں شاید ہمارے اداروں کو، ہمارے لوگوں میں نفرت پھیلائیں، نیشنلی اسپیشلی انٹرنیشنلی ہمیں اسے کوئی نقصان ہو، ملک کو نقصان ہو، ملک کی نیشنل سیکورٹی کو نقصان ہو، ملک کے اداروں کو نقصان ہو. تو اس کے لیے میں نے یہی کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر. کیونکہ اگر الزام لگانے پہ آئیں اور ثابت کرنے پہ آئیں تو پھر ہمارے پاس ہی بڑی باتیں ہیں. بہت باتیں ہم نہیں کرتے. ہم نے اپنے اوپر جو چیزیں برداشت کی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے کس طرح برداشت کیا اس کو. وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں سے کتنا ظلم ہوا ہے. یہ ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں اور کروڑوں میں لوگوں کے گھر چھاپے مارے گئے ہیں، کروڑوں لوگوں کے گھر. اور بے قصور لوگ، صرف ان کی وابست کی پی ٹی آئی سے تھی، وہ کسی پروٹیسٹ میں نہیں تھے، وہ کسی ترتیبات میں نہیں گئے، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. اور یہ چیزیں کھل جائیں گی آگے آ کے، کوئی چھپنے والی باتیں نہیں ہیں. اور جو پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے یہ پی ٹی آئی چھوڑی اور مطلب ہے بالکل اس کے بعد شفاف چلے والا کام کر دیا، تو ہمارا نعرہ تھا کہ صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی. یہاں پہ ایک الٹا نعرہ انہوں نے چلوا دیا، خود ہی 9 مئی کروا کر. 9 مئی سے میں تو نقصان ہوا ہے، جن کو فائدہ انہوں نے کرایا ہے کہ جی بس آپ نے اگر صاف چلی شفاف چلی والا نعرہ مارے تو پی ٹی آئی چھوڑ دو. اس کے ثبوت موجود ہیں. مراد راز کا میں نے تو نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ مراد راز کے 1700 کالے ہیں، لاہور میں اسے لوگوں کالے کیے ہیں کہ آؤ اور حملہ کرو. وہ مراد راز نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ تو حوالات بھی نہیں گیا، کھلا ڈلا پھر رہا ہے. اندریب عباس چھت پہ کھڑی ہے، نعرے مار رہی ہے.
اس نے پریس کانفرنس کر دی, اس کو کچھ نہیں کہا گیا. خدیجہ شاہ گاڑی چلا رہی ہے, وہ 9 مہینے پاکستان کی ہر جگہ چکر لگا کے آ گئی. یاسمین راشد منع کر رہی ہے, وہ آج بھی جیل میں ہے. تو یہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں, نہ بھیڑ بکری ہیں, نہ جانور ہیں, نہ کیڑے مکوڑے ہیں. ہاں چپ ہیں تو اسے فائدہ لے کر اگر آپ یہ کریں گے کہ ڈنڈے چلائی جاؤ تو چپ کرائی جاؤ, کیا یہ پولیس یہ ادارے اس لیے بنے ہیں کہ لوگوں پہ اوپر ظلم کریں, لوگوں کی آواز بند کریں, لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ووٹ نہ دینے دیں, اپنی مرضی کی پارٹی نہ چننے دیں, اپنی مرضی کا لیڈر نہ چننے دیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو مل کے بات کرتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ ہمارے دل میں بڑے زخم ہیں, بڑے درد ہیں, اپنے بھی ہیں اور اپنی اس عوام کے بھی ہیں, دونوں کے ہیں. ہم ذات والی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑی ہوئی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا والد ہارٹ کا پیشنٹ تھا, ہر مہینے ہو جاتا تھا AFIC میں چیک اپ کرانے. جب میں آیا پتہ چلا اور میں یہاں پہ آیا اس کے فوت ہونے کے بعد, جان تو اللہ لینے اور دینے والا ہے, تو مجھے بیوی نے بتایا کہ وہ پچھلے 11 مہینے سے نہیں گیا تھا چیک اپ کرانے, کیونکہ میرے گھر اپنا ذاتی پتہ نہیں کیا سمجھ کر, میں کوئی ایسی الفاظ استعمال کروں گا ان کے بارے میں, ہر دوسرے دن گھس جاتے تھے اور میری بیوی اور بچے اکیلے ہوتے تھے یہاں پر. تو کون ذمہ دار ہے؟ میرا والد چیک اپ کرانے نہیں گیا, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں کسے پوچھوں, کسے بدلہ لوں اس کا کہ وہ چیک اپ کرانے نہیں جا سکا؟